جب رجب المرجب کی 27ویں شب شروع ہو تو اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرو. عبادتوں کو بڑھانے سے مراد کہ آپ اس میں روزہ رکھ لیا کرو اگر عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہے تو. کیونکہ اس دن یہ سمجھ لیں کہ خاص لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جو خاص لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں. عام لوگوں کی مرضی رکھیں نہ رکھیں، لیکن جو عاشقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو مومنین ہیں، وہ ان دنوں کو ہرگز ضائع نہ کرتے. تو وہ 27ویں شب کہ جب ہم 27ویں شب میں داخل ہوں گے تو ہم نے کرنا کیا ہوگا. میں آپ کو 2-3 طریقے کار سمجھاؤں گا کہ جس میں ہم نے وہ 2 طریقے کر لیں گے. اگر 2-3 طریقے ہم تو گویا ہم نشے کے بھی عامل ہو جائیں گے، ہماری پورے سال عبادت میں بھی لگ جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ صلاۃ دائمی وہ پڑھنے کا میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ دائمی کیا ہے اور کس لیے پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن بزرگوں سے صلاۃ دائمی منسوب ہے. مولا کائنات نے اس صلاۃ دائمی کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کی اہمیت 27ویں شب میں کیوں ہے. سب سے پہلے صلاۃ دائمی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذات الہی میں قلب کا سجدہ، ذات الہی میں قلب کا سجدہ یہ صلاۃ دائمی اور وصال ہے. اور وہی ذات مسجود فی القلب ہے، یہی اصل صیام اور صائم ہے. یعنی کہ صیام یعنی کہ روزے اور صائم روزے دار. صلاۃ دائمی دیکھیں، صلاۃ کا اگر ہم لفظ دیکھتے ہیں تو اس کے معنی نماز کے بھی ہیں، دعا کے بھی ہیں اور درود کے بھی ہیں. ایک وہ نماز ہے جو ہم پہ فرض ہے، جو ہم 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، کہ جس میں وقت کی بھی قید ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے. لیکن صلاۃ دائمی کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. صرف ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جس اوقات میں نماز کا منع کیا گیا ہے. باقی آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم صلاۃ دائمی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ دائمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کیفیت میں رہیں کہ جو کیفیت آپ کی نماز کے وقت ہوتی ہے. جب ہم مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں، جب ہم جانماز سے اٹھ جاتے ہیں، جب ہم گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہ کیفیت آہستہ 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 ختم ہونے لگتی ہے. تو وہ نماز کی کیفیت ایک وقت میں آ کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس صلاۃ دائمی کی جو کیفیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایک سرور کی کیفیت بن جاتی ہے. اسی لیے اس کو صلاۃ دائمی کا لقب دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے اس کو. یعنی کہ ایسی نماز کہ جس کی کیفیت ہر وقت آپ پہ طاری رہے. کہ جیسے ایک شخص، ایک صحابی رسول وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، لہذا مجھے خبر دیجئے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ بھروسہ کر سکوں. یعنی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو میرے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر خدا سے تر رہے. یعنی کہ زبان تیری ہر وقت ذکر میں رہے. یعنی کہ اگر تیری زبان ہمیشہ ذکر میں رہتی ہے تو یہ بھی ایک کیفیت ہے صلاۃ دائمی کی. صلاۃ دائمی کی یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ رب کے ذکر میں رہے. اچھا، یہ کیفیت بنتی کیسے ہے؟ اگر یہ کیفیت ہمیں بن بھی جاتی ہے تو زیادہ عرصے قائم کیوں نہیں رہتی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نماز سے فراغت پا لیتے ہیں تو وہ کیفیت آہستہ آہستہ ہم میں تھمنے شروع ہو جاتی ہے، وہ قرار نہیں پاتی. وہ کیفیت ہمارے وجود کے اندر قائم مقام نہیں ہوتی. وہ کیفیت ہمارے وجود میں قائم مقام نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے روح ہمارے جسم میں حلول کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ کیفیت ہمارے اندر حلول نہیں کرتی.
جس دن یہ کیفیت ہمارے جسم کے اندر قرار پا لیا اس وقت صلاۃ دائمی کا اثر آپ پہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کی ابتدا ہے، ہر ذکر کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر نماز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ میرا کام آپ کو صلاۃ دائمی کے ابتدا بتانا ہے، انتہا پہ لے کے جانا آپ کا کام ہے۔ ہم صلاۃ دائمی کی ابتدا 27ویں شب سے کریں گے تاکہ اس کی برکت سے یہ کیفیت ہم پہ ہمیشہ وارد رہے، ہمیشہ قائم رہے، کہ جیسے کوئی شخص ایک سرور کی کیفیت میں ہے، کہ جیسے کوئی خوشبو ہمیں اثر کر جاتی ہے، اس کی کیفیت ایسے بنتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بن جاتی ہے ہماری، جیسے ہم گھر کی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی خوشبو سے ہمیں ایک جھونکا سا آتا ہے، ہم ایک کیفیت میں بدل جاتے ہیں، کہ جیسے ہم اپنے مرشد کے سائے میں ہوتے ہیں، مرشد کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے وہ ہمارے اندر کیفیت بن جاتی ہے، اس کی خوشبو سے ہمارے اندر وہ کیفیت بن جاتی ہے، اس کی گفتگو سے ہمارے اندر وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کیفیت کو اپنا لینا اور پھر اس کو قائم مقام تک لے جانا، یعنی کہ اپنے جسم کے اندر قرار پا لینا، یہ صلاۃ دائمی ہے۔ اس کی ابتدا کیا ہے؟ ہر کام کی ابتدا، یاد ہے کہ مراقبہ کرتے ہو تو اس کی بھی ابتدا ہے، نماز پڑھتے ہو تو اس کی بھی ابتدا ہے، ہر اچھے کام کی ابتدا ہے۔ تو صلاۃ دائمی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ 27ویں شب کو، جب 27ویں شب لگے اس وقت آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تہجد میں پڑھنا چاہو تو بہت اچھا وقت ہے، رات کے آخری پہر میں پڑھنا چاہو، درمیانے پہر میں پڑھنا چاہو، یا رات کے ابتدائی پہر میں پڑھنا چاہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سب سے بہترین پہر رات کے وقت ہے، اس کا انتہائی پہر کرنا ہے۔ اب اس وقت لوگ کچھ سوتے نہیں ہیں، کچھ اگر سو جاتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، تو بہتر یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ نیت کریں گے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل کی، اور پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح 8 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ علم نشرح لک صدرک کا سورت ہے نا، ہم یہ پڑھیں گے 8 مرتبہ۔ یہ ہماری پہلی رکعت، اس طریقے سے رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی پہلی میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی 8 ہی مرتبہ سورہ علم نشرح ہم پڑھیں گے۔ یہ ہم نے کر لیے صلاۃ دائمی کی ابتدا۔ اچھا، اب سورہ علم نشرح ہی کیوں ہے صلاۃ دائمی میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھو، آپ کس نیت سے کر رہے ہو، آپ کس کام کے لیے کر رہے ہو، آپ اپنی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے پڑھ رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زبان بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کا دل بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کی روح بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کا انگ آپ کا ذکر، رب کا ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ جب ہم سورہ علم نشرح کو دیکھتے ہیں تو سورہ علم نشرح کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، یعنی کہ کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی کہ اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اب تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اب ایک عام بندہ سورہ علم نشرح پڑھتا ہے، صلاۃ دائمی پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر جو سب سے بڑا جو بوجھ ہے نا، وہ ہے اس کے نفس کا بوجھ، اس کے گناہوں کا بوجھ، اس کے ان اعمال کا بوجھ کہ جس کی وجہ سے اس کا قلب سیاہ ہو گیا، کہ وہ بوجھ کہ جس بوجھ نے اس کے نفس کو طاقتور کر دیا، کہ جب ہم صلاۃ دائمی میں سورہ علم نشرح پڑھتے ہیں اور علم نشرح کی ہم 8 ہی بار اس کی تکرار کرتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہمارے قلب اور ہمارے نفس پر پڑتی ہے، کہ جس سے وہ بوجھ ہم پر جو ہمارے اندر موجود ہے، کہ جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا،
انسان کے اوپر سے وہ بوجھ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک راز ہے۔ اچھا اب میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی 8 آیت ہیں۔ اچھا شب معراج میں ہی اس کا کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، اور بالخصوص 27ویں شب سے ہی اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہم لفظ معراج کے عدد دیکھتے ہیں تو لفظ معراج کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 314۔ اب 314 کے جو عدد بنتے ہیں نا، اس کو اگر ہم مفرد میں لے کر آتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 8 کا ہندسہ۔ اچھا اب قرآن پاک میں سورہ اسراء کہ جس میں شب معراج کا ذکر ہے، وہ قرآن پاک کی ترتیب میں 17ویں سورت ہے۔ اب اس 17ویں سورت کو ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 8 کا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے کر گیا۔ اب حرام کے 4 حروف ہیں، اقصیٰ کے 4 حروف ہیں، یعنی کہ سفر مسجد الحرام سے شروع ہوا اور اقصیٰ تک گیا، اس کی بھی 4 حروف اور اقصیٰ کے بھی 4 حروف۔ اس کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو ہندسہ بنتا ہے 8 کا۔ اچھا اب ہم بیت المقدس جہاں پہ حضور پہنچے، بیت المقدس کے اگر حروف دیکھتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 647، یعنی کہ 647۔ اب اس کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو 17، اور 17 کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو 8 کا ہندسہ بنے گا۔ یعنی کہ صلاۃ دائمی اور سورہ الم نشرہ اور یہ وقت، یہ اوقات اور یہ سفر کے جس وقت یہ سفر ہوا اس کی مناسبت سے ایسا ہے کہ جیسے تمہارا روحانی سفر تمہارا مکمل ہوا۔ ہر چیز ایک ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں اپنے رب سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اے میرے رب، ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تم میرا سینہ کشادہ کر دے، تم مجھے اپنے علم لدنہ عطا فرما، تم مجھے علم معرفت عطا فرما، تو مجھے دنیاوی علم عطا فرما، تو مجھے روحانیت کا علم عطا فرما، تو مجھے عملیات کا علم عطا فرما۔ تو گویا ہم اپنا سینہ کشادہ کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کا کہہ رہے ہیں، دعا طلب کر رہے ہیں، ہم اسے مانگ رہے ہیں۔ اور جو چیز ہم مانگتے ہیں نا، اور وہ چیز جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کرا، تو جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا اس میں سے اس کی امت کا حصہ ہوا۔ تھا سب کچھ نبی کے لیے، لیکن وہ سب کچھ منتقل ہوا آپ کی امت پر، کہ جس سے شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شب معراج مجھے رب سے 3 قسم کے میں نے علوم سیکھے۔ رب نے مجھے 3 علوم پہ مجھ سے گفتگو کی۔ ایک علم وہ کہ جو میں نے تم لوگوں کو تعلیم کر دیا، جو عام لوگوں کے لیے تھا۔ ایک علم وہ جو میں نے صرف خاص کو تعلیم کیا، وہ عام کے لیے نہیں ہے، وہ صرف خواص کے لیے ہے۔ اور تیسرا علم کیا ہے کہ جو میں اور رب جانتے ہیں، جو رب اور میں جانتا ہوں، یعنی کہ وہ اللہ اور محبوب ان دونوں کے درمیان کی گفتگو ہے، جو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے اس کے بارے میں، وہ صرف اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں وہ گفتگو، وہ علم۔ اب وہ علم جو عام لوگوں کے لیے تھا وہ تو حضور نے تقسیم کر دیا، اور وہ خاص علم جو آپ نے اپنے مخصوص صحابی رسول کو عطا فرمایا، کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم تم لوگوں کو وہ بتا دوں کہ تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ تو وہ کیا معاملات تھے؟ تو ہم جو اپنا سفر کر رہے ہیں، ہم اپنی روحانی کیفیت جو بن رہی ہے ابھی ضائع ہو رہی ہے، ہماری ابھی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ابھی بکھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں ابھی۔ اب دیکھو ہمارا سفر شروع ہوا ذکر سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول نے فرمایا تھا نا کہ اے اللہ کے نبی، کہ اسلام کے کمال مجھ پر بہت ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دے کہ جس سے میں اس پر بھروسہ کر سکوں جو میرے لیے سب کچھ ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان سے رب کا ذکر کرتے رہو، یعنی کہ اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھو۔
اب ہم نے اپنا سفر حضور کے فرمان پہ شروع کیا، تو جو شخص اپنا سفر حضور کے فرمان پہ شروع کرتا ہے کامیابی کا مقدر ہے اس کا۔ ہم نے ذکر سے شروع کیا، ذکر سے شروع کرنے کے بعد پھر ہم اسی ذکر کا ایک حصہ، ایک کڑی جو علم العدد کی صورت میں ہے، علم العادات کی صورت میں ہے، کہ جس کو نقوش کا علم کہا جاتا ہے، پھر ہم نے اپنا دوسرا قدم بڑھایا صرف 9 مرتبہ لکھنے کے لیے، وہ زکوٰۃ۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، تو ذکر ہے وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، اور جو علم العادات جو ہم نقش کی پیروی کر رہے ہیں، ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ یقیناً ہر نقش ہم اس ہی بندے کو دیں گے نا کہ جو ہم سے جس کی طلب رکھتا ہے، جو ہم سے مانگے گا یا جو ضرورت مند ہوگا، جو کہے گا کہ میں پریشان ہوں مجھے اس کے لیے کوئی بتا دیں، تو آپ جانتے ہو کہ آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب نے یہ طریقہ بتایا، آپ نے لکھا اس کو دے دیا۔ اور تیسرا اسٹیپ ہمارا کون سا؟ ریاضت کا، یعنی کہ عملیات کی دنیا کا۔ اب عملیات کی دنیا میں جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ آپ پڑھ تو رہے ہو، کیا آپ نے کبھی اس کو غور و فکر کیا؟ ابھی میں صلاۃ دائمی کے بارے میں بتاؤں گا، پہلے میں ایک ترتیب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کہ وہ جو سبق ہم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم سبق جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے ہم جادو کو اتار دیں گے، جس کے ذریعے ہم آسیب کو اتاریں گے، جس کے ذریعے ہم کسی شیاطین جنات کو سزا دیں گے، ہم کسی شیاطین جنات کو قید کریں گے، ہم کسی بیمار کا علاج کریں گے، ہم بچوں پہ جو نظر بیٹھ جاتی ہیں وہ نظر اتاریں گے، اس عمل کے ذریعے جو ہم نے عمل بتایا ہے آپ کو۔ راہ عملیات کا تیسرا اسٹیپ جو ہے، یعنی کہ ذکر ہم نے رکھا اپنے لیے، جس کا تعلق ہمارا اور رب کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور جو نقوش ہے اس میں وہ لوگ شریک ہیں جو ہم سے طلب رکھتے ہیں، اور دم تو ہر بندہ کرانے آتا ہے آپ سے۔ یہ ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے فصل رجب المرجب سے۔ اب یہی ترتیب جو چلی آ رہی ہے ہماری پابندی کے ساتھ ہم اس میں عمل و پیرا ہو رہے ہیں، اور ہم جب 27ویں شب پہ پہنچتے ہیں پھر ہم صلاۃ دائمی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ کڑی اس کڑی سے جڑے گی۔ اب صلاۃ دائمی کیا ہے؟ کہ وہ نماز کہ جس کی کیفیت آپ پر ہمیشہ قائم رہے، اس کو صلاۃ دائمی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم پہ فرض ہے، لیکن جب ہم اس نماز کو پڑھیں گے نا، اس کی جو کیفیت ہوگی، اور سورہ علم نشرہ کی جس کی 8 آیتیں ہیں، ہر رکعت میں ہم نے 8 مرتبہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد پرسکون ہو کے 8 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ یہ اس نماز کا طریقہ کار ہے، جیسے ہم مراقب ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ دائمی ہمارے لیے بہترین نماز ہے، اور کسی بھی روحانیت، کسی بھی کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اچھا، کیفیت کی بھی اقسام ہے۔ ایک کیفیت وہ جو الہامی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو خود بخود بن جاتی ہے، جیسے ایک وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، وسوسہ ہمارے اندر جنم لیتا ہے، اور ایک وہ جو رب کی طرف سے ہمارے کو الہام ہوتا ہے، ہم پر الہام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت بھی 2 ہوتی ہے، ایک وہ کیفیت جو ہم خود بناتے ہیں، اور ایک وہ کیفیت جو خود بخود بننے لگتی ہے۔ اور جو کیفیت خود بخود بننے لگے وہ کمال کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت جو ہم خود بناتے ہیں وہ وقتی رہتی ہے۔ اب جیسے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ہماری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نیت یہ کی ہوئی کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں، تو وہ کیفیت بنے گی ہماری، کیونکہ وہ کیفیت ہم نے بنائی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔
اب جب ہم نماز پڑھنے کے بعد قائم پر آ جائیں گے نا تو پھر وہ کیفیت ہم پہ قائم ہو جائے گی کہ جیسے صلاۃ واقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ اور نماز کو قائم کرو. تو صلاۃ دائمی آپ کو مدد دے گی آپ کے اس روحانی سفر میں، آپ کے ان مشکلات سے، ان معاملات سے جو آپ محنت کرتے ہیں وہ کیفیت بنتی ہے اور پھر ضائع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے میری طرف سے صلاۃ دائمی کی. پھر اسی کیفیت دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ کو اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دی تھی. یعنی کہ بوجھ ایسا کہ جس نے لاگر کمزور کر دیا تھا، پیٹھ توڑ دی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. اور جس کا ذکر اللہ بلند کر دے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس سفر میں چلتے ہیں تو یقیناً ہم پہ تھوڑی بہت مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن رب نے وعدہ کیا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. یعنی کہ جب تم دنیاوی معاملات سے، اپنے کام کاج سے، جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو، جو بھی تم معاملات ہیں، تمہارے حالات ہیں زندگی، جب تم فارغ ہو جاؤ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. یعنی کہ اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو. یعنی کہ وہی بات آ گئی جو حضور نے پہلے فرمایا. تو اس کیفیت کو برقرار رکھنا کمال ہے. تو صلاۃ دائمی کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہونا ہے، اور انشاءاللہ صلاۃ دائمی کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کی کیفیت بکھرے گی نہیں، اور جو وسوسے ہیں، جو کیفیت ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اندر بہتر صورت میں رہے گا. اب آ جاتے ہیں 27ویں شب میں. ہم وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کو کر لینے سے 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے اکسیر بن جاتا ہے. وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس سے ایک دن میں ہمارے نشر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، ہماری پڑھائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی جاری ہو جاتا ہے. شکر الحمدللہ. تو 15 کے نشر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ بھی ہو گیا. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہم نے وہ نقش جو 9 لکھ رہے ہیں وہ تو لکھیں گے اپنے پابندی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو لوگ چاہیں اس عمل میں پختگی لانا، اس عمل میں اور مزید اپنی ریاضت کو بڑھانا، تو 27 مرتبہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے 27ویں ہی شب کو. کتنے مرتبہ لکھنا ہے؟ 27 مرتبہ 27ویں ہی شب کو. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ایک مرتبہ وہ نقش لکھنا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہ جس میں معراج کا ذکر ہے، آپ نے پہلی آیت ایک مرتبہ پڑھ کے ایک نقش پہ رکھ دینا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الذی بارکنا حولہ. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ نے ایک نقش پہ لکھ کے اس پہ دم کر کے اس کو رکھ دینا، اور پھر دوسرا نقش لکھنا، پھر آپ اس کو پڑھنا اور اس کو رکھ دینا. اس طریقے سے 27 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو رکھ دینا نقش کو. اب 27 نقش لکھنے کے بعد یہ نقش آپ کا جاری بھی ہوگا. اچھا، اس نقش کو نہ سمندر میں ڈالنا، نہ دریا میں ڈالنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. اب یہ 27 نقش آپ کے 27 مقاصد کے لیے ہیں. 27 نقش آپ
کہ 27 مقاصد کے لیے ہیں یہ، یعنی کہ یہ وہ جوہر آپ نے تیار کیا ہے 27 نقش جو آپ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اکثیر ہے. اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو ایک نقش دے دو پینے کے لیے، ایسا اثر کرے گا جیسے جسم کے اندر اینٹی بایوٹک اثر کرتی ہے، ایسا اثر کرتا ہے کہ جیسے کیمو اثر کرتی ہے انسان کے وجود پر، کہ جیسے انسانی جسم پہ کوئی تیزاب ڈال دے نا، تیزاب کیسا اپنا اثر دکھاتا ہے، ایسے یہ نقش اثر دکھائے گا. اپنے بچوں کے گلے میں حفاظت کے لیے ڈال دیں، مجال ہے پورا سال اس کے اوپر جادو ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا سخت عوار ہونے والا ہوگا یا عمل ہونے والا ہوگا یا نظر ہونے والی ہوگی تو وہ تعویذ جو اس کے گلے میں ہوگا یا اس کے پاس ہوگا وہ اس کے پاس سے غائب ہو جائے گا، اس کے پاس سے وہ ہٹ جائے گا، تو اس پہ اثر ہوگا، ورنہ اس پہ بالکل بھی اثر نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا. اور جس جگہ آپ نے وہ نقش لکھے اور اس جگہ لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، اس گھر میں سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے ہی بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس نے اس کے گرد و نواح میں برکتیں رکھی ہیں، یعنی کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. جب ہم یہی آیت کو پڑھ کر جب اس پہ دم کر رہے ہوں گے نا تو اس کا اثر ان نقوش پر ہو رہا ہوگا، ان علم العادات پر کہ جو جس کا جوہر ہے وہ اس کو اپنے اندر سلب کر رہا ہے. آپ جو پڑھ رہے ہو، اب جو چیز اپنے اندر جس چیز کو سلب کرتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور پھر جب وہ اس پہ اثر رکھے گی تو وہی برکتیں اس کو ملیں گی جو جیسا اس نے پڑھا، جیسا اس نے اہتمام کیا، جیسا اس نے لکھا. اس لیے وہ 27 نقش جو آپ اپنے پاس رکھتے ہو، جس جگہ پہ بھی وہ موجود ہوں گے 27 نقش، وہ آپ کے میں برکت کا باعث ہوگا. آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو، آپ کسی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہو اس کو. یہ صرف سال میں صرف 27ویں شب کو لکھا جاتا ہے، یہ صرف اسی طریقے سے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ جو سمپل میں نے بتا دیا، دوسرا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن لوگ پریشان ہو جائیں گے، نہیں کر پائیں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں وہ لوگ کہ جو کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ ایک ایک نقش پہ ایک ایک بار آپ نے پڑھ کے دم کر دیا. ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نقش ایک بار یہ آیت پڑھ دی، جب دوسرا نقش لکھیں گے تو 2 بار پڑھ لیں گے، تیسرا نقش لکھیں گے تو 3 بار پڑھ لیں گے، چوتھا نقش لکھیں گے تو 4 بار پڑھیں گے. اس طریقے سے ہر دفعہ میں جتنے نقش لکھتے جائیں گے اتنی ہی مرتبہ پڑھتے جائیں گے. جب آپ 27ویں نقش پر آئیں گے تو 27 بار اسی آیت کو پڑھیں گے. یہ بھی ترتیب ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ جیسے زکوٰۃ کبیر ہو گئی اور زکوٰۃ صغیر ہو گئی، یعنی کہ ایک بڑی زکوٰۃ ہو گئی ایک چھوٹی زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ تو چھوٹی بھی ادا ہو جاتی ہے، آپ 27 بار بھی پڑھ کے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو حافظ قرآن ہو، جس نے قرآن حفظ کیا ہو، جس کو یہ آیت، اور چھوٹی سی آیت ہے سورہ اسراء کی. نقش بڑے کمال کے ہوں گے آپ کے 27. اچھا اس کے علاوہ پھر دوسرا دن آئے گا نا، پھر آپ 9 نقش لکھتے رہو، اپنے پورے لکھو، اپنے پورے 40 دن مکمل کرو اس کو. شب معراج کا خاص نماز جس کو صلاۃ دائمی کہتے ہیں وہ آج میں نے آپ کو بتائی ہے، اور 15 کے نقش کا ایسا طریقہ جو ایک دن میں اثر رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا بندے نے ایک ڈرپ لگائی اور ایکٹیو ہو گیا اور دوڑنے لگا، ایسا ایک دن میں. شب معراج کی بڑی فضیلت ہے، بس یہ یاد رکھنا. بس آپ جو ذکر کر رہے ہو وہ کرتے رہو، جو 9 نقش لکھ رہے ہو وہ لکھتے رہو، جو عمل پڑھ رہے ہو وہ پڑھتے رہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شب معراج پاؤ، شب معراج آپ کے نصیب ہو، تو آپ اس شب میں صلاۃ دائمی کا اہتمام کر لو، اور پھر آپ 27 نقش ہو سک لو. اب آپ کے دماغ میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا نماز صرف 27ویں شب کو پڑھنی ہے یا ہم نے ریگولر پڑھنی ہے؟
میں نے کیا کہا کہ ہر نیک کام کی ابتدا ہے. اب جس کام کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. ابتدا میں کر کے چھوڑ دو گے تو انتہا کہاں پہنچو گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفلی تو پڑھنی ہے. آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ اس کو ریگولر اپنے معمول میں رات کے وقت کسی بھی پہر میں رکھ لو. کبھی ایسا ہو کہ گیپ آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو جب آپ کو یاد آئے آپ اس وقت پڑھ لو جب نماز کا وقت ہو، پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کے دائمی صلاۃ کیفیت یہ پڑھنے سے نا آپ کی وہ کیفیت بنے گی صلاۃ دائمی پڑھنے سے کہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ہم پر اب اس بات کا اثر ہوا ہے جو نبی کریم رؤوف و رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے کیا فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو مومن کی معراج تب ہوتی ہے کہ جب وہ کیفیت قرار پاتی ہے. نماز مومن کی معراج تب ہوتی ہے کہ جب وہ قائم مقام ہوتی ہے. تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے کسی بھی ٹائم اس کو کنٹینیو رکھیے گا انشاءاللہ. اس کے بڑے فیوزات، بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. اس بندے کے نشے بھی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی اور بڑے اس کے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا.